اچھا یہ ساحل صاحب، یہ جو طریقہ کار کہ تنقید یہ کرنا، تھوڑی سی اسے پیسمزم میں جانا، اس پہ بھی تنقید آپ پہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف علماء بھی تنقید کرتے ہیں کہ ہر چیز کو تھوڑا سا نیگیٹیولی پورٹرے کرنا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ کار تبدیلی کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، نہ کہ تھوڑا سا آپ نیگیٹو اگر بات ہوتی بھی ہے یا تھوڑا سا بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خرابیاں ہیں، لیکن اس کا بنیادی طور پہ ساتھ جو ہے نا پازیٹیو لنک بھی کیا جائے اسے؟ آپ اگر اس حالات میں ہو گیا کہ آپ آئی سی یو میں ہوں اور ڈاکٹر کو کہی جا رہے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، تکلیف نہیں ہے، تو وہ دوائی نہیں دے گا آپ کو. لیکن تسلی تو تھوڑی بہت دی جا سکتی ہے، یا تسلیوں نے خراب کیا ہوا؟ جب آپ بتائیں گے کہ مرض ہے تو تب علاج ہوگا نا آپ کا. آپ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ساری کی ساری برائیاں بھی ہمیں اور ہم اس کے اوپر بھی تشفی اور تسلیاں کرتے پھر رہے ہوں. میں اس موٹیویشن کو پوری طریقے سے لعنت زدہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک بیمار کو بیماری سے نکالنے کی بجائے اس کو اس میں رکھنے کے لیے موٹیویٹ کیا جائے، اس کو تسلی دی جائے کہ خیر ہے تیری اگلی 7 نسلیں ہم ہلاکت میں ڈالیں گے مگر تو منہ پہ مسکراہٹ نہیں جانی چاہیے. یہ تو زیادتی ہے. مسکرانے کا حق اس بندے کو ہے جس نے اللہ کے اس کتاب کو انتظامی سطح کے اوپر پوری طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوششیں کی ہوئی ہیں. وہ بھی جب تک پتہ میں آتا نہیں ہے تب تک اس کو کیا حق ہے کہ وہ موٹیویشن مطلب اتنی انکمپیٹنٹ اور لو پرفارمنس کے بعد اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے. یہ فالس کانفیڈنس، یہ جھوٹی تسلیاں یہ پچھلی نسلوں کے وتیرہ رہی ہے، اور یہ اپنی اخلاقیات کو چاٹنے کے لیے لوگوں کو مسکرا کے تسلیاں دیتے رہے ہیں کہ بس ہمارے اخلاق تو دیکھو. ہم دیکھ لیے ہم نے سب کے اخلاق بھی اخلاقی طور پر بھی ویسٹ ہی بہتر نکلا ہے. اچھا، آپ پہ ایک بنیادی جو علماء یہ بھی اختلاف کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ہی نوعیت کا کوئی دین بنا لیا ہوا ہے، اور جو چونکہ اگر ایک عرصے سے 1400-1500 سال سے ایک امت چلتی آ رہی ہے اور وہ بڑے بڑے جید علماء بھی وہ ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں، تو آپ نے کہاں سے یہ نیا سیکھ لیا یا ایک نیا پن دین میں آپ کیسے لے آئے؟ یہ بنیادی اختلاف بھی آپ جو ہے نا سامنے آتا ہے. میں نے کوئی نئی بات نہیں کی آج تک. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی سیرہ میں وہی باتیں ہیں. یہ پچھلے 100 سال سے جب سے خلافت گئی ہے، سسٹم ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے، اس کے علماء کو دیکھیں آپ. باقی کے جو علماء ہیں جو کہ جید علماء گزرے ہیں، وہ کیوں خلافت کی بات کریں گے جب وہ پہلی خلافت میں موجود تھے؟ وہ ایک سسٹم کو دوبارہ سے توڑ کے دوبارہ سے بنانے کی بات کرنا ہے تو خروج ہوتا ہے. جب ایک 1300 سال سے یہ اس طرف سے بدنیتی ہے. نہیں 1300 سال سے خلافت تھی ہمارے پاس. اس کے علماء، اس کے اندر علماء کرام جب کتابیں ترتیب دیتے تھے یا کوئی سوچ بناتے تھے تو وہ خلافت کو دوبارہ سے بنانے کی تو نہیں سوچ بنائیں گے، پہلے سے ہی موجود ہے. جی جی. یہ تو پچھلے 100 سال سے خلافت گئی ہوئی ہے. اس 100 سال کے اندر پھر ایسے ایسے ریئیکشن آئے ہیں کہ بھائی واپس لے کے آؤ اپنا انتظام. یہ جتنے بھی اس وقت کے زندہ علماء ہیں ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے ان کتابوں کو اگر اسے رجوع کرنا ہے کہ جو کتابیں خلافت کے اندر لکھی گئی ہیں وہ کیوں کریں گے خلافت کی بات؟ یا تو خلافت سے پہلے کی کتابیں پڑھیں، یا جو کہ قرآن اور سیرہ ہماری جو کہ نبی اسلام نے خلافت رائج کر کے دکھائی، سسٹم بنا کے بھی اور سب کانٹیننٹ کی اگر پرٹیکولرلی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ دین کی جو شکل ہے وہ جو معاشرہ جو ہے وہ زیادہ حاوی ہے. کلچر وہی جو کلچر ہے یہاں کا وہ زیادہ حاوی ہے. دین کی جو اصل شکل ہے وہ تھوڑی سی مسک ہمیں دکھائی دیتی ہے. صرف پاکستان انڈیا میں نہیں، دنیا میں مفتوؤں کے یہی حالات ہوتے ہیں. بس یہ اس بات پہ کسی بھی قسم کی اکڑ جو ہے نا وہ اللہ کو برداشت نہیں کہ ایک تو زمین پہ رینگ رہے ہو، اوپر سے اپنی چھوٹی سی ایک مسجد چمکا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ بس یہی اسلام ہے. اس سے زیادہ دین کے رکن جو ہیں وہ یورپ میں پریکٹس ہو رہے ہیں. عقیدہ ان کو بالکل بھی نہیں ہے. دین کے ارکان تو وہ زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں. کنٹرول انہوں نے کیا ہوا ہے. قرآن کی ایسی ایسی آیات ہیں جو پوری طریقے سے امپلیمنٹ ہیں یورپ پہ. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ کس داڑھی والے کی جرت کیوں ہو رہی ہے کہ ایک بولے کہ یہاں پہ دین، یہاں پہ دین کہیں پہ بھی نہیں ہے. مفتوؤں کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ. اچھا، جب بھی آپ اس طرح اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کسی داڑھی والے کی یا کسی مولانا کی یا علامہ کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا نفرت کا پہلو بھی سامنے آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اس طرح کرنا؟ نہیں، داڑھی والے کو میں رسپانسبلٹی دے رہا ہوں. اس کا مطلب ہے میں اس کو بھرم رکھ رہا ہوں. اس نے جو منصب اپنے ذمہ خود لیا ہے اس کو میں پھر ذمہ اس کو جھنجھوڑ رہا ہوں. باقی لوگوں کی تو میرے سامنے کوئی اوقات ہی نہیں نا. یہ نواز شریف یا زرداری نے کرنا ہے اسلام امپلیمنٹ. یہ تو اسلام سے ویسے ہی نفرت کرتے ہیں. تو پھر بنیادی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تو اس صورتحال میں تو نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا چونکہ یہی لوگ ہیں سامنے جو چہرے ہیں. نہیں ہو سکتا ہے نا. سیاسی ایکومن اور دینی ایکومن اکٹھا کریں اور یوتھ کو ٹرین کریں. مجھے تو نہیں فرق پڑتا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری یا نواز شریف یا شہباز شریف، مریم نواز، ان چہروں کے ساتھ امپلیمنٹیشن نہیں آ سکتی. چہرے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سوچ کے ساتھ نہیں آ سکتی. یہ اسلام کو ایک الگ سے 5 نمازوں اور 30 روزوں کا ایک ریچول کا سسٹم مانتے ہیں اور ایک بہت ہی انفرادی قسم کا معاملہ سمجھتے ہیں اسلام کو. ان کو تو کبھی بھی پوچھ لیں آپ، کوئی بھی بندہ اس سے پوچھے گا کہ قرآن میں پالیٹکس کدھر ہے تو یہ ہکا بکا رہ جائیں گے کہ قرآن میں کہاں سے پالیٹکس آ گئی. سمجھ رہے؟ سو یا سیرہ میں بتا دیں کوئی مثال اس موقع پہ جو آپ کو ملا شہباز شریف صاحب، اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، یہی والا موقع سیرہ میں سے ڈھونڈ کے دکھائیں. تو 10 سال لگا دیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا سوال کا مطلب کیا ہے. تو ان کا قصور نہیں ہے. یہ پچھلی نسلوں نے جو ان کی نسلیں تھیں تو میرے سے پچھلی نسل ہے نا، ان کے جو ماں باپ تھے نا انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی اسلام کا مطلب ہوتا ہے بس 5 رکن.